بخاری شریف کی روایت ہے، بنی اسرائیل میں ایک اللہ کا عاشق تھا۔ اس نے دیکھا کہ پہاڑ کے اندر یعنی سمندر کے اندر ایک پہاڑی ہے اور اس کی چوٹی نکلی ہوئی ہے باہر۔ اس کے دل میں خیال آیا، اگر میں اس پہاڑی کی چوٹی کے اوپر اپنا کمرہ بناؤں عبادت کے لیے تو چاروں طرف پانی ہے، نہ میرے پاس کوئی بندہ آئے گا نہ کوئی اور آئے گا، اور میں یکسوئی سے عبادت کروں گا۔ چنانچہ اس نے اس پہاڑی کی چوٹی پر کمرہ بنایا اور اس میں 400 سال اس نے اللہ کی عبادت کی۔ ہماری تو زندگی ابھی 60-65 ہے نا، اس نے 400 سال اس کمرے میں اللہ کی عبادت کی۔ پھر اس نے دعا مانگی، یا اللہ تو میرے اوپر رحم فرما اور مجھے سجدے میں موت عطا کرنا۔ تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ نے دعا قبول کر لی اور اس عابد کو سجدے میں موت آئی۔ کیسی خوبصورت زندگی کہ 400 سال عبادت کی اور سجدے میں اس کو موت آئی۔ جب اس کی روح اللہ کے سامنے پیش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا، اس بندے کو میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ۔ اس نے کہا رب بعملی، اللہ میرے عملوں کی وجہ سے۔ اللہ نے دوسری مرتبہ فرمایا میری رحمت سے اس کو جنت لے جاؤ۔ اس نے پھر کہا رب بعملی، اللہ میرے عملوں کی وجہ سے، میں نے 400 سال عبادت کی اور سجدے میں مجھے موت آئی، میرے عملوں کی وجہ سے جنت میں۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں، اس کی عبادت کا اور جو نعمتیں میں نے دی ہوئی ہیں ان کا ذرا آپس میں حساب کر لو۔ تو جب حساب کیا گیا تو 400 سال کی عبادت آنکھوں کی بینائی کا حق ادا نہ کر سکی۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے، تو نے تو آنکھوں کی بینائی کا حق ادا نہ کیا اور میں نے تجھے بہت نعمتوں سے نوازا تھا، لہذا لے جاؤ اس کو جہنم میں۔ اب جب جہنم جانے کا حکم ہوا تو وہ بندہ رونے لگا، اللہ اپنی رحمت سے جنت دے دیجئے۔ اللہ نے اس پر رحم فرمایا، فرشتوں کو کہا کہ ہاں اب اس کو بات سمجھ میں آئی، لے جاؤ میری رحمت سے اس کو جنت عطا کر دو۔ اب آپ بتائیے 400 سال عبادت کر کے سجدے کی حالت میں مرنے والا بندہ بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں؟ ہمارا تو معاملہ ہے ہی اللہ کی رحمت میں موقوف۔ تو کسی عمل کے اوپر بھروسہ مت کریں، میں صوفی ہوں، میں عالم ہوں، میں تو جماعت میں جڑنے والا ہوں، میں تو بڑا ذکر کرتا ہوں، میں تو فلاں کرتا ہوں۔ ہمارا کوئی عمل اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہے، تو کھوٹے سکے ہیں ہمارے پاس۔ کھوٹے سکے پہ کوئی کیا توقع رکھ سکتا ہے؟ 1993 کی بات ہے، مجھے کیلیفورنیا جانے کا موقع ملا تو وہاں پر بڑے بڑے بینر لگے ہوئے تھے، اوہ گاڈ۔ تو مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کافر لوگ ہیں اور انہوں نے یہ کیوں بینر لگائے ہوئے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ جناب وہاں پہ ایک زلزلہ آیا تھا اور اس زلزلے نے علاقے کی جتنی بڑی بڑی بلڈنگ تھی نا ان سب کو زمین میں دھسا دیا۔ جو بڑے بڑے پل تھے ان کو اس طرح اکھاڑ کے پھینک دیا جیسے بچہ کینڈی کو ایک طرف پھینک دیتا ہے۔ لوگوں کے گھروں کا نقصان زیادہ نہیں ہوا، پولیس کے اسٹیشن، ہاسپٹل، وہ بلڈنگ جن کو حکومت اس طرح سے بنواتی ہے کہ وہ خراب ہی نہ ہو، ان بلڈنگز کا نقصان سب سے زیادہ ہوا۔ ایک ہندو تھا جس کے بینک اکاؤنٹ میں $60 ملین تھے، $60 ملین یعنی $600 لاکھ۔ اب آپ سوچئے کہ $600 لاکھ جس کے پاس ہوں وہ کتنا امیر آدمی ہوگا۔ اس کی ایک بلڈنگ تھی جس میں 300 گھر تھے۔ زلزلہ آیا اور یہ بلڈنگ زمین کے اوپر گر گئی، کئی سو بندے بھی مر گئے۔ تو لوگوں نے اس کے اوپر مقدمہ کر دیا جس نے بلڈنگ اچھی نہیں بنائی۔ عدالت میں مقدمہ گیا
تو عدالت نے فیصلہ دیا کہ اس کے بینک میں جتنے پیسے ہیں وہ سب مرنے والوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ اگلے دن وہ بندہ اپنی بلڈنگ کے سامنے کپڑا بچھا کر مانگنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا کہ جی میرے پاس تو ناشتے کے پیسے نہیں، میں اور میرے بیوی بچے بھوکے ہیں۔ ایک دن پہلے جس کے اکاؤنٹ میں $60 ملین ہے، اتنا امیر آدمی، اس کو یہ اندازہ نہیں تھا یہ سب کچھ ایک جھٹکے کا محتاج ہے۔ ایک جھٹکا لگا اور اب وہ سڑک کے کنارے بیٹھے اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے۔ تو وہاں بہت نقصان ہوا۔ جس جگہ ایپی سینٹر تھا، ایپی سینٹر کہتے ہیں زلزلے کا مرکز، اس کے 10 میٹر کے فاصلے پہ مسجد تھی، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا، اور اتنی بڑی بڑی بلڈنگ جو تھیں ان کا نقصان ہو گیا۔ پھر وہاں کے سائنسدانوں نے دیکھا کہ زمین کے اندر ایک دراڑ پڑ گئی، یعنی جیسے ایک چیز کے اندر دراڑ پڑ جاتی ہے، وہ دراڑ پڑ گئی اور وہ پتہ نہیں کتنے کلومیٹر گہری تھی۔ تو سائنسدانوں نے اندازہ لگایا کہ یہ جو دراڑ پڑی ہے، اگر یہ زمین ایک دفعہ اور جھٹکا کھائے گی تو پورا کا پورا جو ہالی ووڈ کا علاقہ ہے وہ سمندر کے اندر چلا جائے گا۔ اب ان کو فکر ہوئی کہ کہیں دوسرا زلزلہ نہ آ جائے۔ اب دوسرے زلزلے کا نام انہوں نے رکھا بگ ون، کہ بڑا زلزلہ آنے والا ہے، وہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ جب سائنسدانوں نے کہہ دیا کہ جی بگ ون کسی وقت بھی آ سکتا ہے اور زمین کا یہ ٹکڑا کسی وقت بھی سمندر کے اندر چلا جائے گا، تو حکومت نے کہا کہ لوگوں کو خدا کی یاد دلاؤ تاکہ یہ اللہ سے توبہ کرے اور اللہ کا عذاب رک جائے۔ اگرچہ کافر ہیں مگر اللہ کو تو مانتے ہیں نا، وہ عیسائی تھے، یہودی تھے، اللہ کو تو مانتے ہیں۔ انہوں نے پھر بڑے بڑے حکومت نے بینر بنوا کے لگوا دیے مختلف کناروں پر کہ لوگوں کی بورڈ پر نظر پڑے اور ان کی توجہ اللہ کی طرف جائے تاکہ اللہ اس عذاب سے لوگوں کو معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں۔ انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو کبھی اللہ تعالیٰ فوری عذاب دے دیتے ہیں، کبھی اس عذاب کو ذرا تاخیر سے دیتے ہیں، اور جب عذاب میں تاخیر ہو رہی ہو نا تو یہ زیادہ ڈرنے والی بات ہے۔ ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا۔ اللہ کی دیر گیری سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی جب پکڑ آتی ہے تو بہت سخت ہوتی ہے۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔